تو بہرحال عمران خان صاحب سے مجھے بھی محبت ہے، اور اس لیے کہ وہ عالم اسلام کے ایک دبنگ لیڈر ہیں، اور عالم اسلام کی جو وکالت کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بزرگوں کے ماننے والے ہیں، وہ اولیاء کاملین سے محبت رکھنے والے ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی بات کرتے ہیں، اگرچہ ان کی اپنی لائف کے اندر بے شمار کوتاہیاں موجود ہیں، لیکن اصلاح کا گنجائش تو ہر وقت رہتی ہے۔ اور ایک دن قبل حضرت مولانا عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ ان کے سالانہ ایک پروگرام تھا پریس کلب لاہور میں، جو JUP کے صدر ہیں اور حضرت سید معصوم حسین نقوی مدرس اللہ علی اور پیر اختر رسول قادری صاحب، انہوں نے مجھے محبت سے کہا کہ آپ نے ضرور شرکت کرنی ہے۔ تو وہاں پھر پریس کے کئی دوستوں نے بعد میں موضوع سے ہٹ کے باتیں شروع کی سیاسی معاملات کے اوپر، تو سما کے ایک کیمرہ مین نے جو گفتگو کی، تو لیکن مجھے تھوڑا سا اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے پوری نہیں چلائی، اور وہ پوری گفتگو چلاتے تو یقیناً وہ سننے والے کو بات سمجھ آتی کہ سب سے پہلے تو میں نے خان صاحب کی تعریف کی جو میں دل سے کرتا ہوں، لیکن جو غلطیاں ہوئی ٹکٹوں کی تقسیم میں وہ بھی میں نے اظہار کیا، وہ بھی میں نے نیک نیتی سے کیا، اور یقیناً اس کا ذمہ دار میں تو خان صاحب کو نہیں ٹھہراتا، چونکہ یہ میں تو خان صاحب سے توقع نہیں رکھتا کہ وہ نیچے کے لیول کے اوپر چھوٹی چھوٹی باتوں کا ان کا کام ہے۔ یہ شاہ محمد قریشی صاحب کا کام ہے، یہ اسد عمر صاحب کا کام ہے، یہ میڈم یاسمین کا کام ہے جو پنجاب کے صدر جن کو کہا جاتا ہے، چودھری اعجاز صاحب کا کام ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ سارے چند جو بیچ میں بقول لوگ بھی بیچ میں موجود ہیں، یہ ان کے ہاتھوں ٹریپ ہو جاتے ہیں، اور ان کی غلط جو کمپین ہے اس سے امپریس ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ خان صاحب کو اسی امپریسو کمپین کے اوپر آگے جا کے اپنا مشورہ دے دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا نقص ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ کافی عرصے سے ہے، اور یہی وجہ ہے پچھلے انتخابات میں دیکھ رہا تھا تحریک انصاف کلین سویپ کرتے نظر آ رہی تھی، لیکن بعد میں ہم نے کیا دیکھا کہ انتخابات میں PTI بے شمار جگہوں سے ہار گئی، اور پھر PTI کو ترلے منت کر کے مختلف لوگوں کو ساتھ لگا کے اپنی حکومت بنانی پڑی۔ حالانکہ ٹکٹوں کی تقسیم اس وقت میں درست ہوتی تو مجھے تو پورے شیخو پورہ میں اور پورے لاہور اور سینٹرل پنجاب میں اور 2-2.5 سے اوپر PTI نظر آ رہی تھی۔ ابھی بھی جو پوزیشن ہے بہت زیادہ کروڑوں لوگ خان صاحب سے محبت کر رہے ہیں، لیکن جو لالچی لوگ ہیں جو خان صاحب سے اس لیے ہیں کہ خان صاحب پاپولر ہے، میں ساتھ لگوں گا تو MNA بن جاؤں گا، میں ساتھ لگوں گا MPA بن جاؤں گا، وزیر بن جاؤں گا، جو اپنی وزارتوں کے چکر میں ہیں، وہ ریاست مدینہ کے لیے خان صاحب کے ارد گرد نہیں ہیں۔ اسی لیے میں نے پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی خان صاحب کو عرض کیا تھا کہ آپ ایک علماء کرام کا ایک پینل بنائیں، تمام مکاتب فکر سے جو قابل قدر علماء کرام ہیں ان کو اپنے قریب رکھیں، ماہانہ ان سے نشست کریں جو آپ کی غلطیوں کی نشاندہی کریں گے۔ اب جو ارد گرد بیٹھے ہیں وہ تو غلطی کی نشاندہی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ان کو ریاست مدینہ کی سمجھ ہے۔ تو خان صاحب جو بات کرتے ہیں تو دل سے کرتے ہیں، وہ تو نبی پاک کی سیرت کی بات کرتے ہیں، دل سے کرتے ہیں، لیکن آگے جو ان کے ارد گرد ہیں اس میں اچھے لوگ بھی ہیں اور کچھ لالچی لوگ بھی ہیں، اور لالچی لوگ اپنا کام دکھا دیتے ہیں ہر جگہ پہ۔ اور یہی وجہ ہوئی کہ خان صاحب کی جب حکومت تھی تو حکومت کی کارکردگی کے اوپر بے شمار سوالات اٹھے جو جائز سوالات تھے، اور ہر MNA MPA تقریباً ناراض تھا کہ ڈیلیوری اس طریقے سے نہیں آ رہی تھی جس طریقے سے آنی چاہیے تھی۔ اور اس میں خان صاحب کا میں نقص نہیں گردانتا، میں ان کی ٹیم کا نقص گردانتا ہوں جنہوں نے خان صاحب کی شہرت کو صرف یوز کیا اپنی پروموشن کے لیے۔ اور اسی لیے میں نے جب ریزائن دیا تو ساتھ ہی میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے دوبارہ ٹکٹ نہیں مانگنی، میں نے پہلے بھی کبھی نہیں مانگی۔ جب بھی ہوا دوستوں کے ماحول کی وجہ سے ایک علاقے میں جو بھی حضور شیر ربانی کے صدقے لوگ خان صاحب کی طرف ہے کہ جو لالچی لوگ دائیں بائیں لگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ صحیح بات آگے پہنچنے نہیں دیتے، اور اسی وجہ سے ٹکٹوں کی تقسیم غلط ہوئی۔ شیخو پورہ کی حد تک بات کروں تو 4 ٹکٹیں انہوں نے شیخو پور کی بیچی، 5 ٹکٹیں ٹھیک دی ہیں۔ اب وہ بیچ دی پیسے لے کر، یا بیچ دی تعلقات کی وجہ سے، یا بیچ دی کسی کے دشمنی میں، یا جو بھی،
چار ٹکٹیں غلط دیں جن کا کوئی بیان نہیں. خان صاحب مجھے سمجھا دیں کہ پی پی 137, پی پی 138, پی پی 139 اور پی پی 140 یہ جو چار ٹکٹیں دی گئی ہیں ان کا کیا میرٹ ہے؟ ان کے مقابلے میں جو بندے ہیں انہوں نے بے شمار خدمات سے انجام دی ہیں. سید علی عباس گل آغا صاحب جو ایم پی اے بھی رہے ہیں اور عرصہ دراز سے خان صاحب سے محبت کر رہے ہیں, کیوں اگنور کیا مجھے بتا دیں. کنور عمران سعید صاحب 2012 سے ہمارے منتخب صدر رہے ہیں اور 2012 سے وہ بے پناہ انہوں نے خدمات سر انجام دی, تو کیوں ان کو اگنور کیا مجھے بتا دیں. جس کو ٹکٹ دی گئی کیا اس سے زیادہ ہے وہ پی ٹی آئی کا ورکر؟ اور اسی طرح رانا عباس علی خان صاحب ہیں, مجھے بتا دیں رانا عباس علی خان جو عرصہ دراز سے جلسے جلوس اور ہر جگہ پہ فرنٹ پہ اور ٹاپ پہ ہوتے ہیں ہر معاملے میں, کیوں نہیں اگنور کیا گیا؟ اور اسی طرح ملک اقبال صاحب کی خدمات کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا. تو یہ جو چیزیں ہوئی ہیں, میں اپنی ٹکٹ تو مانگ ہی نہیں رہا, پہلے دن ہی میں نے خود ہی کہہ دیا تھا میں نے نہیں الیکشن لڑنا. تو جب میں اپنی مانگوں پھر تو کوئی بندہ کہہ سکتا ہے نا کہ میں اپنے لالچ میں بات کر رہا ہوں, لیکن میں پی ٹی اے کی محبت میں کہہ رہا ہوں. اور خان صاحب سے محبت کیوں کرتا ہوں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان پاکستان کو بحران سے نکال سکتے ہیں, لیکن جہاں غلطیاں ہیں اس کی اصلاح بھی کرنی پڑے گی. ہاتھ باندھ کے تو ہم پیچھے نہیں چل سکتے. اور خان صاحب تو نعرہ آج لگا رہے ہیں ہم کوئی غلام ہیں, تو ہم تو حضور شیر ربانی کے صدقے پیدائشی یہ نعرہ لگاتے ہیں ہم کوئی غلام ہیں. تو ہم خان صاحب سے محبت کرتے ہیں, خان صاحب کے غلام نہیں ہیں. جہاں غلطی کریں گے ہم اصلاح کریں گے, جہاں ٹھیک بات کریں گے ہم تائید کریں گے.